بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ پروگرام اذان حق کے ساتھ میں اور حاجی مظہور انور صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک فالس فلیگ آپریشن پہلگام، یہ کوئی پہلا فالس فلیگ آپریشن نہیں ہے بھارت کا۔ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں تو پلوامہ انسیڈنٹ، جس میں مشہور زمانہ ان کے ابھینندن صاحب، ان کو ہم نے چائے وائے پلائی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کی اپنی ایک سیاست ہے، وہ اپنی سیاست کی بھیڑ اپنی عوام کو بھی چاٹتے ہیں اور دوسرے ممالک کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے بہت سارے وجوہات ہیں، بہت سارے ان کے اپنے سیاسی مسائل ہیں بھارت کے۔ یہ جو مودی صاحب ہیں، یہ کوئی انہیں جب گجرات کا کسائی کہا جاتا تھا، کوئی بڑی پرانی بات نہیں ہے، مطلب یہ سب لوگوں کو یاد ہے کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں، وہ کرتے کیا ہیں۔ بہار میں اصل میں الیکشن ہونے جا رہا ہے نومبر میں، میرے خیال میں ایکسپیکٹڈ ہے 243 سیٹوں پہ حاج صاحب غالباً وہ الیکشن ہونا ہے، تو وہ اس کے لیے ایک سین کریٹ کر رہے ہیں۔ تو اس پہ میں اور حاج صاحب بات کریں گے کہ یہ ہر بار یہ ہوتا کیوں ہے، اور وہ سیاست کی بھیڑ کو اپنی عوام کو بھی چڑھاتے ہیں اور ہمیں بھی وہ ایک ٹینشن دیتے ہیں۔ تو اس پہ آج ہم میں اور حاج صاحب بات کریں گے، اور بلکہ رات کو ہی صبح ہی اس کی خبر آئی ہے کہ جو امریکن وزیر خارجہ مارکو روبیو، انہوں نے جناب بات بھی کی ہے اس حوالے سے ٹینشن کم کی، تو جو انٹرنیشنل جو لابی ہے وہ بھی ایکٹیو ہو چکی ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ جنگ کسی طور بھی جو ہے نا دونوں ممالک کے لیے اچھی نہیں ہوگی۔ ہاں، جس طرح بھی کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، ہمارے نائب وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم بھی ان کے ساتھ تھے، کہ بھئی بندے بانٹ جاؤ زیادہ بہتر ہے، اور ہوا میں باتیں نہ کریں۔ ثبوت ایسے ہوتے ہیں جو پرسوں ڈی جی آئی ایس پی آر نے دیے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح جو ہے نا نہ کریں۔ بھائی صاحب کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، بات یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پارٹیشن سے لے کر آج تک یہ 77 ایئر گزر گئے، تو ہماری آپس میں جو مخالفت ہے وہ دشمنی میں بدل گئی، اور دشمنی اس حد تک ہوئی کہ ہماری کئی جنگیں ہو چکی ہیں۔ اصل میں یہ چانکیہ سیاست جو ہے نا، وہ بغل میں چھری منہ میں رام رام کہہ کے ہمارے ساتھ وہ تعلقات تو بناتے ہیں، لیکن ہمیشہ وہ ایسا وار کرتے ہیں کہ ادھر سے برداشت جو ہے وہ جواب دے جاتی ہے۔ بے شک ہماری پاک آرمی جو ہے، اس نے ہمیشہ ان کی سازشوں کو ناکام بنایا۔ بات یہ ہے کہ سن 1965 کی جنگ ہوئی، اور اس میں جناب آپ بھائی صاحب کی جنگوں کے عینی شاہد بھی ہیں۔ جی، میں اس وقت میٹرک میں تھا۔ مجھے یاد ہے کہ صدر ایوب خان، جنرل ایوب خان نے کلمہ طیبہ پڑھ کے کہا تھا کہ ہمارا دشمن کے ساتھ ہے، تو پوری یہ ایسے جنگ ہے تو ہم پوری قوم جو ہے نا اس کے پیچھے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہو گئی۔ پاکستان پہ کوئی کمپرومائز نہیں، مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب یہ جنگ 17 دن رہی تھی تو ہمارا پلڑا بھاری تھا، تو اس وقت روس نے تاشقند میں بلایا ایوب خان کو، اور ادھر بلایا اس کو لال بہادر شاستری کو، تو وہاں پہ شاستری مر گیا۔ تو ہم میٹرک میں ہاسٹل میں رہتے تھے، تو وہاں پہ ہمارے دوست فاضل جوتا، وہ آئے بھاگے بھاگے، کہتے میں بی بی سی کی خبر سن کے آیا ہوں، شاستری مار گیا ہے۔ تو سچی بات ہے، ہم نے بڑے نعرے لگائے تھے کہ ہماری فتح تو ہو گئی۔ بعد میں اس اعلان تاشقند کو ہمارے جناب وزیر خارجہ صاحب نے خوب کیش کرایا کہ ہماری بھارت کے ساتھ دشمنی ہے، اور بھارت نے واقعی اس دشمنی کا بہت فائدہ اٹھایا، اور 71 کی وار ہوئی، اور اس میں ہمارا ملک جو ہے آدھا ٹوٹ گیا۔ بات یہ ہے کہ ہماری فوج تو ہمیشہ وہ فرنٹ پہ لڑتی ہے، اور پوری پاکستانی قوم جو ہے اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے۔ اس وقت جو انہوں نے کیا ہے، یہ پہلگام کا واقعہ، میں نے اب تک یہ اس کو تقریباً آپ یوں دیکھیں کہ آج 7واں دن ہے، 22 تاریخ کو ہوا تھا، آج یکم میں 7-8 دن گزر گئے ہیں، ابھی تک وہ اس کے ثبوت فراہم نہیں کر سکے۔ حالانکہ ہماری حکومت نے سر ثبوت کیا فراہم کرتے ہیں؟ میں اس کی بات بتاؤں آپ کو، دیکھیں ہر چیز کی نا ایک تحقیق ہوتی ہے، تحقیق وحقیق تو کرتے نہیں ہیں، اور ایم اے منہ اٹھا کے جو منہ میں بول دیتے ہیں۔ واقعہ ہو رہا ہے، 10 منٹ بعد اس کی ایف آئی آر بھی ہو گئی ہے۔ مطلب بندہ کیا گل کرے؟ ہوں پنجابی دی ایک عجیب بھی مثال ہے، اور ران دینے ہیں۔ کہنے کا مقصد ہے کہ تسی کوئی پڑھ لے تو ویکھو تو صحیح کر کی رہے ہو۔ بس پتہ کیا ملک صاحب،
ان کو جب یہ آفر دی گئی ہے کہ ہم اس کا انویسٹیگیشن کروا لیتے ہیں تو اس پہ بھی ابھی تک ان کا کوئی رسپانس وہ سچ ہوئے گا تو انویسٹیگیٹ کران گے. اب یہ ہے کہ یہ 2-4 دنوں سے یہ ایک وائرل ہو رہی ہے ایک لیٹر ان کی فورسز کا، اس میں یہ سازش کو بے نقاب کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا ہم ادھر سے یہ کریں گے وہ کریں گے، پھر ہماری مشرقی سرحد جو ہے اس کو کریں گے، اس پہ ان کو الجھائیں گے، اور مغربی سرحد پہ ہم جو ہے نا افغانستان کی طرف سے ایران کی طرف سے ان کی جو سرحد ہے نا وہاں سے ہم بلوچستان میں پھر کو پنگا لیں گے، اور انہوں نے واقعی ایک پنگا لیا بھی ہے. نہیں وہ 71 مارے گئے، 71 ایک دفعہ مارے گئے اور 50 کے قریب کل پرسوں کی بات ہے کہ ان کے جو ہے نا وہ دہشت گرد وہاں سے داخل ہوئے ہیں، ان کو مخبری ہوئی ہے تو انہوں نے سب کو ٹھکانے لگا دیا. تو بات یہ چانکیہ یہ جو ہے نا انہوں نے کبھی بھی ہمیں دل سے بنیادی طور پہ اس پیچھے جو عوامل ہے نا اصل میں دنیا اس کو سمجھے. اس بات کا تو ہم مکمل کانفیڈنس ہے کہ جس طرح ہم جب بھی بات کرتے ہیں نا، پاکستان جب بھی بات کرے گا پاکستان ثبوت کے ساتھ ایسا بات کرے گا. بالکل. پرسوں DGISPR نے جب بات کی تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ وہ کالز دکھائیں، کال کا ڈیٹا دکھایا، وہ اس میجر کی بات سنوائی. مطلب ایک جو جو پکڑا گیا تھا دہشت گرد، اس کی جناب انہیں مطلب تمیز جس کے بعد گھر سے ڈرون برآمد ہوا، مطلب ترتیب کے ساتھ انہوں نے ایک سیریل وائز اس کی بتایا. یہ بھی بتایا گیا کہ کتنی پیسے کی ٹرانزیکشن ہوئی، 1.5 لاکھ کب گیا، 50,000 کب گیا. مطلب ایک ترتیب سے جو ہے نا سب ثبوت دیے ہیں. ہاں شواہد اس طرح ہوتے ہیں. پھر سب سے بڑا ثبوت ہمارے پاس جو موجود ہے وہ گلبھوشن ہے. گلبھوشن یادیں سب کو یاد ہے، ٹھیک ہے. انڈین نیوی کا مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح ہوا میں بات نہیں کرتے، لیکن اس کے پیچھے جو تاریخ چلی آ رہی نا وہ ملک صاحب پتہ کیا ہے اصل میں یہ جو نریندرا مودی ہے نا اس کی سیاست ہے مسلمان دشمنی پر. یہ ہندوتوا کے لیے کام کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ ملک ہمارا ہے، یہاں ہندو رہیں گے، پوری اقلیتیں جو ہے نا اس کا جو ہے نا یہاں پہ کوئی کام نہیں. اس کے دور میں جب وہ وزیر اعلیٰ تھا پہلے ٹائم گجرات کے قصائی، اب اندازہ کرو کہ گودھرا ریلوے اسٹیشن پر جو کچھ ہوا سمجھ میں نہیں آتا کہ وہاں پہ کتنے سینکڑوں مسلمانوں کو شہید کر دیا. میرے ذہن میں جو آ رہا ہے. اچھا بہرحال مطلب ایک واقعہ ہوا، وہ ٹرین جو جلا دی گئی تھی، وہ گودھرا کا واقعہ جو ہے وہ اندازہ کر لیں کہ اس کے بعد بابری مسجد کو جب شہید کرنے کا اسی کے بی جے پی کے اسی کے پالتو اسی کے پاس یہی. اب وہ جو وقف ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے جی، جموں کشمیر کی حیثیت ختم کی گئی ہے. یہ تو ابھی 2019 میں یہ کی وہ تو کی گئی ہے. یہ 2025 میں ابھی جو پچھلے دنوں وقف ایکٹ ترمیم کی گئی ہے، یعنی مسلمانوں کو ان کا جو ہے نا شہریت کا حق بھی نہیں دے رہے. اس کے علاوہ انڈیا کی اس سے بڑی دہشت گردی کے شواہد کیا ہیں؟ اب آپ دیکھیں کینیڈا میں وہ بندہ مارا گیا، وہ سکھ جو تھا، وہ پتہ چلا کہ اس طرح یعنی کہ یہ بھارت اپنے ملک سے باہر بھی دہشت گردی کرے گا، ملک کے میں تو کہتا ہوں کہ بھارت دنیا کی سب سے بڑی جیل کشمیریوں کے لیے بنا کے اس نے رکھی ہوئی ہے. میں تو جناب یہ کہوں گا، اور مجھے سمجھ نہیں آتی اس پہ دنیا بات کیوں نہیں کرتی. ملک صاحب سب سے بڑا دہشت گرد اسرائیل ہے اور اس کے بعد انڈیا ہے. آپ دیکھیں کہ جہاں کہیں بھی دہشت گردی کی واردات ہوتی ہے اس کے پیچھے ڈانڈے ملتے ہیں کہ جناب انہی کا ہاتھ ہے. تو بات یہ ابھی انہوں نے یہ خود کروایا یہ اور اس کو یہ کیش کروانا چاہتے ہیں. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بہار میں ایکسپیکٹڈ ہیں یہ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہونے والے ہیں، تو یہ سمپتیز لینے کے لیے یہ ہر طرح اس طرح کرتا ہے. مودی جب بھی آئے گا نا وہ سیاست کے لیے ایسے ہی کرے گا. پھر یہ کہ اس کی تو اس کی سیاست ہے مسلمان دشمنی پر. وہ چاہتا ہے کہ اقلیت دشمنی پر، اس میں میں مسلمان دوسری اقلیتوں کا بھی ہے، یعنی کہ سکھ دیکھ لیں وہاں پہ جو کرسچن خاتون کا مطلب بہت سارے لمبی سیریل ہے وہاں پہ، جس طرح ٹیررزم کے واقعات ہوتے ہیں، خواتین کے ریپ کے واقعات ہوتے ہیں. مطلب یہ ایک بہت لمبی سیریل ہے. تو یہ جو RSS کا ایک نظریہ ہے نا وہ پرو کر رہا ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ مت سمجھنا وہ جس طرح کہا تھا نا کہ اگر شروع تم کرو گے تو ختم ہم کریں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ بات کہاں جاتی ہے. نہیں، وہ پتہ کیا ہے ہمارے ساتھ، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان تو بچے پیدا اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے ان کو شہید کرانا ہے. ہم تو شہادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہمیں تو کوئی خوف نہیں ہے، ان کو خوف ہے موت کا. بات یہ ہے کہ اگر اپنی حدود میں رہیں تو بقائے باہمی کی بنیاد، اس کے بقائے باہمی جو ہے اس کے اصول پر ہم اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن وہ ہر 2-4 سالوں بعد مہینے 2 مہینے بعد کوئی نہ کوئی سازش کرتا ہے اور وہ اپنی سمپتیز لیتا ہے. اور مسلمانوں کی وہ اب تو انہوں نے مسلمان دشمنی میں نسل کشی شروع کر دیا وہاں پر. تو یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت خیر عالمی قوتیں بھی ایکٹیو ہوئی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں جنگ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان نے
بارہا عالمی فورم پہ بھی کہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ اس کی نیوٹرل انویسٹیگیشن کرا لیں، ہم انویسٹیگیشن میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ رات کو بھی مارکو روبیو جو امریکی وزیر خارجہ ہے، دونوں وزیر خارجہ ان کا رابطہ بھی ہمارے وزیر اعظم سے ان کا رابطہ ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ انویسٹیگیشن آپ کروائیں، پاکستان اس کے لیے تیار ہے، لیکن یہ بھی مت ذہن سے نکال دیں، یہ ذہن سے نکال دیں اپنے کہ اگر آپ کوئی جہریت کریں گے، کوئی پنگا لیں گے تو ابھی نندن والا یاد رکھیں، ابھی تو بہت کچھ پھر جو ہے نا وہ کسی آ کے پھر معافی ساڑھے کول بھی کوئی نہیں، پارٹی ہونے شروع ہوئی۔ ہاں پھر معافی نہیں ہے، پھر جو ہے نا پھر کام میں سمجھتا ہوں ملک صاحب دیکھیں، جو پنجابی چاہتا ہے نا پھٹے چاک دے گی، پھر پھٹے ہی چاک کے جانا ہماری داخلی صورتحال جو بھی ہے ہم اس کو فیس کر رہے ہیں، لیکن سر ان یہ ان حالات میں پوری قوم حکومت اور پاک آرمی کے ساتھ کھڑی ہے۔ بالکل دیکھیں وہ مت بھولیں کہ یہ ہماری اپنی جو بھی ہے وہ اس کو چھوڑ دیں، یہ سیاسی لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ یہ ابھی پارلیمنٹ میں کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں سینٹ میں سب پارٹیوں نے ایک ساتھ کھڑے ہو کے بات کی ہے، یہ اس کو چھوڑ دیں، یہ کوئی نہیں، وہ چھوٹے موٹے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، وہ بات ہمارا پاکستان جھگڑا کی ہے تو صرف پاکستان کی بات ہوگی، نہ سیاست بات ہوگی نہ دوسری بات ہوگی، پاکستان کی بات ہوگی، صرف پاکستان۔ عام آدمی سمجھتا ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں، اس کے لیے صرف اتنی اس لیے وہ پاک آرمی کا یہ ذہن سے پیچھے نکال دیں کہ جو ہے نا کہ آپ ہوا میں باتیں کریں گے اور ہم آپ کی سنتے رہیں گے۔ ہم دہشت گردی سے سب سے بڑے متاثر ملک ہیں، ہمارے 90,000 شہادتیں ہم دے چکے ہیں۔ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، اس کے ثبوت بھی وہ کچھ دنوں میں آپ کو نظر آ جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ اس طرح ہوا میں باتیں نہیں کرتا ہوتا پاکستان، سمجھ آ گئی؟ جعفر ایکس کا واقعہ ہوا، ہم نے بہت ساری شہادتیں دی ہیں، 90,000 دہشت گردی کی شہادتیں ہم دے چکے ہیں، سمجھ آ گئی؟ ہوتا تم سے وہاں کچھ ہے نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں تم ہندو بسانا چاہتے ہو، بات سیدھی ہے۔ ایون نمی گلہ وقف بورڈ کو ترمیم کر کے مسلمانوں کے املاک پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، کر چکے ہیں وہاں پہ ہندوؤں کو بسانا بات چاہتے یہ اس طرح جو ہے نا یہ نہیں۔ اور ہاں یہ بات ذہن میں رکھو، پچھلے دنوں پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی نے کہا نا کہ شروع تم کرو گے تو پھر ہم دیکھیں گے ختم ہمیں کہاں کرنی ہے، ذہن میں رکھ لو، جب ہم ختم کریں گے وہ پھر ہم دیکھیں گے۔ نہیں، اس سے اور بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 90,000 شہادتیں دی ہیں اور پورا ملک جو ہے اتنا نقصان کیا ہم نے، اس پوری اور یہ دنیا ہمیں بتائیں گے دہشت گردی کسے کہتے ہیں، یہ بتائیں گے، ہمیں یہ بتائیں گے، ہمیں یہ بتائیں گے، اور ہم فیس کر رہے آ رہے ہیں عرصہ دراز سے، ہمیں نہ بتاؤ، اور یہ جس کے ڈرامے نا یہ بند کرو۔ دہشت گردی تم نے کی ہے یہ، اور اس کا الزام جو ہے وہ لگا دیا پاکستان اور پر۔ بس اسی پہ میں بات ختم کروں گا۔ وہ پوری قوم ملک صاحب پاکستان آرمی کی پشت پر ہے، حکومت کی پشت پر ہے، اور ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح ان کا ساتھ دیں گے۔ ان کا نہیں، ہمارا اپنا پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، لیکن وہ ہندو بنیاں جو ہے نا وہ بھول جائے، اب کے بار اگر انہوں نے حرکت کی تو ان کو وہ سبق سکھایا جائے گا کہ وہ بھول جائیں گے۔ یہ آخری بات ہوگی، اور وہ کہا تھا نا کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونی منٹ کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ والسلام۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ ان کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ ان کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ والسلام، اللہ حافظ۔